معزز عزیزان من، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ معزز سامعین گرام، آج میں آپ کو کچھ روحانی مشاہدات کے بارے میں اہم معلومات بتاؤں گا۔ نمبر 1 پر میں بات کروں گا ایسا پھلدار یا پرانا درخت جو آپ کے گھر میں یا صحن میں کبھی لگا ہوا تھا۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے غور کیا وہ گھر جس کے صحن سے درخت کاٹ دیا جائے وہ گھر کبھی آباد نہیں رہتا۔ آپ جب بھی کسی گھر کو اجڑتا دیکھیں تو آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، اس گھر کی بربادی درخت کے کاٹنے سے شروع ہوئی ہوگی۔ چنانچہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پرانا درخت ہے تو آپ اسے ہرگز نہ کاٹیں۔ آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے اولیاء کرام پوری زندگی درخت لگاتے اور درختوں کی حفاظت کرتے رہے۔ دوستو، نمبر 2 پر میں بات کروں گا پرندوں اور جانوروں کو رزق دینے کی۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے اس گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ پرندوں، بلیوں، کتوں اور چیونٹیوں کو کھانا یا دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن کبھی بند نہیں ہوگا۔ آپ پر رزق کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ آپ کو انبیاء اور اولیاء کے مزارات پر کبوتر، مور، بلیاں اور چونٹیاں کیوں ملتی ہیں؟ یہ دراصل مزارات پر لنگر کی ضمانت ہوتے ہیں۔ معزز دوستو، نمبر 3 پر میں بات کروں گا غریبوں اور یتیموں میں کپڑے تقسیم کرنے والوں کی۔ اگر آپ کبھی غور کریں تو اللہ تعالیٰ غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنے والوں کو کبھی بے عزت نہیں ہونے دیتا۔ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کے مخالفین آپ کو کبھی بے عزت نہ کر سکیں تو آپ غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنا شروع کر دیں، بالخصوص لباس اور چادریں لے کر دینا شروع کر دیں۔ آپ مرنے کے بعد تک بھی باعزت رہیں گے۔ آپ کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ کی بے عزتی نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ آپ لوگوں کی ستر پوشی کا بندوبست کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عیب ڈھانپ دے گا۔ نمبر 4 پر بات کروں گا اپنی بٹکی ہوئی اولاد کو راہ راست پر کیسے لایا جائے۔ آپ اگر اپنی راہ سے بٹکی ہوئی اولاد کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں تو آپ غریب بچوں کی شادیاں کرا دیں، آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی۔ آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ غریب بچیوں کی شادیاں کروائیں، آپ انہیں ان کے گھروں میں آباد کروائیں، آپ اپنی اولاد پر اس کے اثرات دیکھیں گے اور یہ اثرات آپ کو حیران کر دیں گے۔ نمبر 5 پر بات کروں گا اپنی زندگی میں شکر اور اطمینان کیسے لایا جائے۔ آپ اگر اپنی زندگی میں شکر اور اطمینان لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، آپ کا دل اطمینان کی نعمت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو بزرگوں اور اولیاء کرام کی ذات میں اطمینان نظر آتا ہے۔ یہ اطمینان تواضع کی دین ہے۔ آپ بھی متواضع ہو جائیں، آپ کی زندگی سے لالچ کم ہو جائے گا، آپ انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے۔ نمبر 6 پر بات کروں گا اگر آپ ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار ہیں تو۔ آپ اگر ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ دوسروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کریں، نل لگوا دیں،
गरीब के घर में मोटर लगवा दें, या फिर घर के सामने ठंडे पानी का कूलर रख दें। आपकी टेंशन और डिप्रेशन इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये क्यों ख़त्म होगी? क्योंकि डिप्रेशन आग होती है और पानी हर आग को बुझा देता है। नंबर 7 पर बात करूंगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद रहना चाहते हैं तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप गुरबा और मसाकीन का इलाज कराना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपकी सेहत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आप इसके बाद जो भी दवा खाएंगे वो दूसरे मरीजों के मुकाबले में आप पर ज़्यादा असर करेगी। आप जो भी खुराक खाएंगे वो आप पर ज़्यादा असर करेगी। नंबर 8 पर बात करूंगा। अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप अगर ताकतवर होना चाहते हो तो आप सादगी इख्तियार कर लें। दुनिया का कोई फिरौन आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला ने सादगी में बहुत बड़ी ताकत रखी है। शायद इसीलिए तमाम अंबिया और तमाम औलिया सादा थे। चनाचे फिरौन हो या नमरूद, वो इनकी ताकत के सामने ठहर नहीं सके। आप भी आजमा लें, आपका भी कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।